عذاب سے تو بچی جائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ہماری قبر کو انشاءاللہ نماز کی برکت سے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب نماز پڑھنے والے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، نماز پڑھنے والے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ ہر بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سورج غروب ہو رہا ہے، یعنی عصر کا وقت ہوتا ہے۔ تو وہ جو نمازی ہوتا ہے وہ کہتا ہے فرشتوں سے ہٹو ہٹو، ابھی میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، کیونکہ اس کو نماز کی عادت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بعد میں باتیں ہوگی، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو، میری نماز جاتی ہے۔ اور فرشتوں کو اللہ کہے گا اب پوچھتے کیا ہو، دیکھتے نہیں کہ میرا بندہ میرا کتنا وفادار ہے، اس لیے اس کے لیے جنت کا بستر لگا دیا جائے، اور اس بندے کے لیے جنت کا بستر لگا دیا جاتا ہے۔ اور اس بندے کے لیے جب جنت کا بستر لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک دلہن اس کی قبر میں موجود ہے، ایک دلہن اس کی قبر میں موجود ہے۔ بھائی چھوڑ کر چلے گئے، وہ بچے چھوڑ کر چلے گئے، دوست چھوڑ کے چلے گئے، احباب چھوڑ کے چلے گئے، سب چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ پریشان تھا، لیکن دیکھتا ہے کہ ایک دلہن اس کی قبر میں موجود ہے۔ کہتا ہے آپ کون ہے؟ تو وہ گھونگٹ اٹھا کر کہتی ہے میں تیری نماز ہوں، جب میرا وقت آتا تھا تو سب کو چھوڑ دیتا تھا، آج تجھے سب نے چھوڑ دیا ہے تو تیرا دل بہلانے کے لیے اللہ نے مجھے تیری قبر میں بھیجا ہے، اب قیامت تک میں تیرا ساتھ دیتی رہوں گی، تیرا دل بہلاتی رہوں گی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، سفر میں رہو تو بھی نماز پڑھو، گھر پہ رہو تو بھی نماز پڑھو، خوشی ہو تو بھی نماز پڑھو، غم ہو تو بھی نماز پڑھو۔ اور یاد رکھنا، یہ مت سوچنا اللہ میری قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ بات دماغ سے نکال دو، یہ بات دماغ سے نکال دو۔ میں ان پڑھ ہوں، میں جاہل ہوں، میں تو دیہاتی ہوں، میں تو گوار ہوں، وہ میری قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ واللہ اس کی بارگاہ میں زبانیں نہیں دیکھی جاتی، اس کی بارگاہ میں تو دل کے جذبات دیکھے جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ دل سے جھک جاتا ہے، ایک ہی سجدے پر اللہ اس کو جنت کی بشارت عطا کر دیتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج کل جہاں مرد نماز سے دور ہے، میری مائیں اور بہنیں بھی کوسوں دور ہے، اور میری مائیں بہنیں کہتی مولوی صاحب ہمیں بچوں کو کھلانا پڑتا ہے، بچوں کی پرورش کریں، مرد تو چھڑے ہیں، مرد تو ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ہمیں بچے پالنے پڑتے ہیں، بچوں کو کھلانا پلانا ہے، کپڑے دھلنے ہیں، کھانا بنانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہنوں، یہ بتاؤ بچے صرف تمہارے ہیں یا سیدہ فاطمہ الزہرا کے بھی بچے تھے؟ چھوٹی سی عمر میں، اتنی چھوٹی سی عمر تھی، چھوٹی سی عمر میں اللہ نے 5-6 بچوں سے نوازا تھا، ہر بچے کی خدمت کرتی تھی، لیکن کبھی نماز نہیں چھوٹتی تھی۔ بلکہ آپ کو بتاؤں اللہ اکبر، آج تو گھر گھر جو وہ نل بنے ہوئے ہیں، نلوں میں پانی آتا ہے، قریب قریب کنویں ہیں، اور پھر آٹا بھی چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں، بلکہ آج تو فقیروں کے یہاں جو بھیک مانگتے ہیں ان کے یہاں بھی آٹا پیس کر کے آتا ہے، فقیر کی بیوی کو بھی آٹا پیسنا نہیں پڑتا ہے نا، لیکن اللہ اکبر سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی تھی، اپنے ہاتھوں، کتنی مصروف زندگی تھی، اپنے ہاتھوں سے چکی۔ اتنے بڑے مالدار باپ کی بیٹی کہ ان کے بابا سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مالدار باپ کی بیٹیاں بڑے عیش پرست ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں سب ایسی نہیں ہوتی۔ واللہ سیدہ فاطمہ کے بابا سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ کسی کا باپ کھیت کا مالک، کسی کا باپ زمین کا مالک، کسی کا باپ گاؤں کا مالک، کسی کا باپ جاگیر کا مالک۔ سیدہ فاطمہ کے بابا وہ تھے جسے اللہ نے آسمان سے لے کے زمین تک کے ہر چیز کا مالک بنایا تھا، حتیٰ کہ اللہ نے انہیں جنت کا مالک بنا دیا تھا۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ نعرہ تکبیر، ایسے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محفل مصطفیٰ۔ ایسے مالدار باپ کی بیٹی
ایسے مالدار باپ کی بیٹی، ایسے دولت مند باپ کی بیٹی، جس کے بارے میں میرے امام نے کہا آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ جس کو بھی بھیک ملی ان کے در سے ملی، جس کو بھی جو نعمت ملی اس کے در سے ملی۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ فرشتے جس کے دروازے پہ دامن بھریں، انبیاء جس کے دروازے پر نعمتیں پائیں، اللہ اکبر وہ میرے نبی کی چوکھٹ ہے۔ اللہ اللہ، اندازہ تو کریں، اتنے مالدار باپ کی بیٹی ہے، ہاتھ سے چکی چلاتی۔ سرکار مولا کائنات فرماتے ہیں فاطمہ کو چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، چھالے گٹے پڑ گئے تھے۔ اور فرماتے ہیں جب پانی بھر کر اپنی پیٹھ پر مشکیزہ رکھ کر لاتی تھی تو پانی پیٹھ پر رکھ کر لانے کی وجہ سے پیٹھ پر مشکیزے کے کالے نشان پڑ گئے تھے۔ یہ تھی ان کی زندگی۔ اور حال کیا تھا؟ نماز تو نماز ہے، فرض تو فرض ہے، واجبات تو واجبات ہیں، تہجد ہو یا رات کی عبادت ہو۔ حالت یہ تھی کہ جب عشاء کی نماز کے بعد نفل نماز شروع کرتی، ایک ہی سجدے میں پوری رات گزار دیتی، ایک ہی سجدے۔ اور جب صبح ہوتی نماز جلدی سے مکمل کرتی، اور صبح ہوتی تو کہتی اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی، اتنی چھوٹی تو نے رات بنائی کہ فاطمہ دل کھول کے سجدہ نہ کر سکے۔ کوئی رات ایسی بڑی دے دے کہ فاطمہ دل کھول کر دل کے ارمانوں کے ساتھ سجدہ کر لے۔